تو وہ معاشرہ پھلنے پھولنے کی صلاحیت جو ہے وہ محدود رکھتا ہے. یہ تو بڑی منطقی سی بات ہے. آج سے کوئی 31 سال پہلے ایک واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایک سیمینار ہوا جی. فرانسس فوکویاما وہ اینڈ آف ہسٹری والے جو تھے, انہوں نے اس کے اندر وہ کولیٹ کیا اس کو, اور انہوں نے کیا کہ سوشیولوجسٹ, فلاسفرز, پولیٹیکل سائنٹسٹ, اکانومسٹ, انتھروپولوجسٹ, مختلف فیلڈ سے لوگوں کو بلایا, ہسٹورینز, اور سوال ایک ہی تھا کہ کچھ معاشرے کیوں ترقی کرتے ہیں, کیوں دوسرے نہیں کرتے. تو اس میں سے مجھے یاد ہے, میں پاکستان کا سے ذرا ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جو اینتھروپولوجسٹ تھے ان کی جو ایکسپلینیشن تھی نا, وہ ٹک کرتا جا رہا تھا میں کہ یہ واقعی میں ایکسپلین کرتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کے. اور ایک جو بہت بنیادی چیز انہوں نے کہی کہ جس معاشرے کے اندر ملک جو ہے وہ مختلف گروہوں کے اندر بٹا ہوا ہو, اور گروہ کے اندر جو ہے وہ تو اعتماد کا لیول زیادہ ہو, لیکن گروہ کے درمیان جو ہے وہاں پر ہے اعتماد کم ہو, ٹرسٹ لیول کم ہو, تو معاشرہ ترقی نہیں کرتا, کیونکہ بڑی اس کی لمبی اس کی بنیاد ہے. پاکستان کے اندر اس وقت یہی صورتحال ہے. ایک اسی کے اوپر بابر صاحب وہ آپ نے پڑھی ہے انیٹول لیون کی پاکستان ہارڈ کنٹری, بڑا مطلب اگر کوئی پاکستان کو سمجھا ہے اس نے واقعی میں, تو اس نے بھی اینالائز جو کیا ہے اس میں بھی یہی چیز آتی ہے سامنے. اب سوال یہ ہے کہ ادھر سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور عدم برداشت کیا چیز ہوتی ہے, برداشت کیا چیز ہوتی ہے. حامد میر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, معذرت کے ساتھ میں ٹیلی ویژن جب ٹاک شوز دیکھتا ہوں نا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاستدان اگر اپنی زبان شائستہ کر لیں, برداشت کے عدم برداشت کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. میں نے معذرت کے ساتھ کہا تھا. دیکھیں, زبان جو ہے وہ بھٹو صاحب بھی استعمال کرتے تھے, زبان عمران خان بھی استعمال کرتے ہیں, زبان نواز شریف بھی استعمال کرتے رہے. یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا. اور نہ برداشت کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا چھوڑ دوں, میں تمیز ہی ختم کر دوں اچھے اور برے کی, تو یہ جی بڑا زبردست برداشت ہو گیا. یہ برداشت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں اور جس کو میں برا سمجھتا ہوں, اس کا ایک سے زیادہ طریقے سے محاسبہ کیا جا سکتا ہے, اس کا ایک سے زیادہ طریقے سے احتساب کیا جا سکتا ہے. وہ احتساب کا عمل کیا ہوگا ملک کے اندر؟ یہ ہے بنیاد پاکستان کی, جہاں اس وقت ہمارا معاشرہ پھنسا ہوا ہے. اور خاص طور پہ اگر میں سیاسی پہلو سے بات کروں تو ہماری سیاست جہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. میں پچھلے 4 مہینے سے تقریباً روز ٹیلی ویژن کے اوپر جا کے ایک ہی بات کرتا ہوں, سیاسی مسائل سیاستدانوں کو حل کرنے چاہیے, لیکن سیاستدان تو آپس میں بیٹھ کے بات بھی نہیں کرنے کو تیار. تو سیاسی مسائل پھر کیسے حل ہوں گے؟ پھر اس کے بعد جب آپ آپس میں بات نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی ذریعہ چاہیے. تو جب آپ ذریعہ دوسرا ڈھونڈیں گے تو ذریعہ طاقتور ہوگا نا, پھر آپ کمزور کریں گے اپنے آپ کو اور ذریعے کو طاقتور کریں گے. لیکن یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ اور بڑا میں نے اس کو سوچا ہے. پارلیمان کے اندر مجھے تقریباً اب 9 سال پورے ہونے والے ہیں. بابر صاحب تو خیر بہت ایکسپیرینسڈ ہے. میں نے جو دیکھا ہے, میں اب اپنے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں, اپنے پارٹی کے سیاست پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کسی ایشو پر بات کرنے میں پرابلم نہیں آتا. ہم نے شعیب شاہین صاحب پچھلے سال, کو سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے, ایک دن ووٹنگ ہوئی, اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا اور ایک دن کے اندر 11 قانون پاس ہو گئے. بڑا ہنگامہ ہوا اس کے اوپر کہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ تو غیر جمہوری ہے, آپ نے جا کے ایسے پاس کرا دیا. ہم لوگ ساتھ بیٹھے, ہم نے کہا ٹھیک بات کر رہے ہیں, کیا ہے ہمارے پاس تو نمبر ہے نا, بحث ہو جائے تو 3 دن ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, ہونی چاہیے بحث. ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات کر دیں اور اس اچھی بات سے ہم بیٹھے جی اپوزیشن کے ساتھ, میں تھا, پرویز خٹک تھا, اسپیکر صاحب کی سربراہی میں بیٹھے تھے, ایک 2 اور ہمارے دوست تھے. ہم نے ایک دن کے اندر 9 قانون پاس کرائے یونینیمس. ایسا نہیں ہے کہ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی. کیا واحد چیز ہے جس کے اوپر لائن کھینچی ہوئی ہے, جس کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکتی, اور وہ ایشو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس. کون کرے گا اکاؤنٹیبلٹی, کس پروسیس سے کی جائے گی اکاؤنٹیبلٹی,
اس وقت سیاسی جو عدم برداشت ہے، میں اوور آل معاشرتی سے اب ہٹ رہا ہوں، میں ظاہر ہے اپنا جو میرا پرسپیکٹو ہے اس سے بات کر رہا ہوں، یہ بنیاد ہے. جس دن ہم اس مسئلے کو حل کر دیں گے، میرے خیال میں ہمارا جمہوری عمل جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا، اور ہماری جو بار بار غیر جمہوری اور پارلیمان کے باہر بیٹھ کے جو ہم حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم نہیں حاصل کر سکیں گے. اس کے اوپر بھی ایک کوشش ہوئی تھی، بدقسمتی سے وہ کوشش کہیں آگے نہیں گئی. وہ آپ کو پتا ہے کہ فیٹف کے وقت جب ہوا تھا، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جب وہ بیٹھے کمرے کے اندر، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کو ایشورنس تھی کہ یہ جو بل ہے اس کو پاس کرا دیا جائے گا. میں تو اپنے سیاسی پوائنٹ آف ویو سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کو اگر آپ جمہوریت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو تمام غیر سیاسی انٹرونشنز جو ہیں، چاہے وہ اچھی نیت سے کی جا رہی ہوں یا بری نیت سے کی جا رہی ہوں، ان کو ختم کروانا ہوگا. لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہے کہ جس وقت صرف سیاستدانوں کو نہیں، پاکستان کے عوام کو اس وقت اعتماد نہیں ہے. فیس کریں، اس حقیقت کو فیس کریں. پاکستان کے عوام، ابھی باہر چلتا ہوں، یہاں پہ اسلام آباد چلتے ہیں، پنڈی چلتے ہیں، چکوال چلے جائیں، سکھر چلے جائیں، لڑکانہ، چرسدہ، جدھر آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، نوشکی چلے جائیں. آپ جا کر پوچھیں کہ کیا پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ہے کہ سیاستدانوں نے جو حکمرانی کا نظام بنایا ہوا ہے، جو جمہوری نظام بنایا ہوا ہے، یہ انصاف پر مبنی ہے، اور ایک عام آدمی کو جیسے انصاف ملتا ہے، پاکستان کے طاقتور ترین سیاستدانوں کو بھی اسی طریقے سے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. 100 میں سے 99 نے آپ کو جواب نہ دینا. یہ حقیقت ہے، اس کو خدا کا واسطہ ہے، اس حقیقت کو فیس کریں. اس لیے اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، جو ہم بڑی ہر ایک سے ہی تقریریں سنتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، جی جمہوریت ہونی چاہیے اور جمہوری عمل ہونا چاہیے اور فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور غیر آئینی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن جس وقت تک آپ کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا، جس وقت تک عوام یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو پروسیس چل رہا ہے یہ میری بھلائی کے لیے ہے، اس میں جو اچھا ہے وہ اچھا کہا جائے گا اور جو خراب ہے، جو غلطی کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس کو گرفت میں لایا جائے گا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ عدم برداشت نہیں ہے، یہ ایک برداشت پہ بنیاد، سیاست کی بنیاد ہے. آپ جب تک یہ نظام میں یہ بہتری نہیں لے کر آئیں گے، آپ نہیں آگے چل سکتے. اور یہی ہوگا کہ ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اوپر، حامد میر کے پروگرام کے اوپر میں بیٹھ کے بولوں گا یہ چور ہے، کوئی اور بولو گا وہ چور ہے. ہم معاملات جو ہیں یا ٹی وی ٹاک شو پہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا سڑکوں پہ حل ہو رہے ہوں گے، وہ پارلیمان کے اندر نہیں حل ہو رہے ہوں گے. یا بہت سے بہت اگر ہم نے بہت زیادہ سویلائزیشن دکھائی تو ہم کورٹ کے اندر جا کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. پارلیمان کے اندر کچھ بھی نہیں حل ہوگا. تو میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ مجھے پہنچنا بھی ہے اسمبلی کے اندر. میں معذرت بھی کرتا ہوں پہلے سے کہ مجھے جلدی جانا ہوگا. اسمبلی کہہ رہا ہوں، میں نے سپریم کورٹ پہنچنا ہے، 11:30 بجے کا حکم آیا ہوا ہے اور مجھے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پر جانا ہے. آخر میں صرف ریکویسٹ کروں گا، باور صاحب آپ جیسے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے، میرے خیال میں جو فرنٹ لائن لیڈرشپ اس وقت ہے نا، وہ تو جب جنگ میں ہوتے ہیں تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا. یہ کوئی لوگ بیٹھے ہیں سینئر سیاستدان جو سیاسی عمل سے بھی گزرے ہوئے ہوں، سینئر صحافی جو ابھی ٹی وی کے پروگرام نہ اینکر کرتے ہوں، جن کو کل کی ریٹنگ کی فکر نہ ہو، کوئی پرانے ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں، یہ بیٹھیں. میں ہر جگہ یہ درخواست کروں، ذرا اپنا ذہن اپلائی کریں کہ ہم کیا فارمولا رکھ سکتے ہیں جس کے اندر ایک ایسا احتساب کا نظام بنایا جا سکتا ہے جس کے بعد سیاستدانوں سے یہ کہا جائے کہ خدا کا واسطہ آپ تقریروں کے اندر اور ٹاک شوز کے اوپر اس بات کو چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کریں، عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ نظام جو ہے سب کو یقین ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا وہ خود اس کے اندر پکڑا جائے گا. میرے خیال میں جس دن آپ یہ کر دیں گے تو سیاست کے اندر برداشت بھی آنا شروع ہو جائے گا اور اوپر کی لڑائی جو ہے جو نیچے تک چلتی ہے وہ لڑائیاں بھی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی. بہت بہت شکریہ جی شعیب شاہین صاحب ایک دفعہ پھر، اور معذرت ایک دفعہ کہ میں اجازت لوں گا. تھینک یو سر. تھینک یو سر.